اللہ کی زمین پر یہ گمراہی پھیلا دی گئی ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اماموں کی بات مانو، اپنے فرقے کی بات مانو، اپنے مولوی اور پیروں کی بات مانو۔ لوگوں اس گمراہی سے باہر نکلو، آگے بڑھو۔ کسی امام کی تقلید کسی پر فرض نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، کسی صحابی نے کسی سے جناب امام کی تقلید نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام بغیر تقلید کے جنت میں چلے جائیں گے، جو غیر مقلد ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اماموں کا ادب اپنی جگہ، اماموں کا احترام بجا ہے، ادب ہے، محبت ہے، احترام ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اماموں کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ امام کی جو بات پیغمبر کی حدیث کے ساتھ مطابق ہو جائے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا، جو امام کی بات بھی حدیث سے یا قرآن سے ٹکرا جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ رب کی زمین پر قابل اتباع اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، رب کا قرآن یا پیغمبر کی حدیث ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ایسی جس کی اتباع کی جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. گزشتہ جمعے اندر بھی اس بات نو بیان کیتا سی کہ اللہ نے آسمان تو انسان دی ہدایت لئی دو چیزاں نازل فرمائیاں نے. ایک اللہ نے آسمان تو قرآن مجید نازل فرمایا ہے، کتاب نو نازل کیتا ہے. اور دوسری چیز اللہ نے اپنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں.
قرآن مجید بھی حجت ہے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلن والی حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن مجید بھی منزل من اللہ ہے اور حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن مجید دے اندر حکم موجود نے اور حدیث رسول دے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ قرآن اندر کوئی آیت ایسی نہیں یا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی وضاحت حدیث رسول اندر موجود نہ ہوئے۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، عربی زبان اندر نازل ہوئی ہے۔ احکامات نے قرآن مجید کے اندر انہوں دی وضاحت تشریح نبی علیہ السلام نے اپنی زبان چو بیان بھی فرمائیے اور عمل کر کے بھی دکھلایا ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک بندہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو نہ سمجھے۔ آج کل جو فتنہ گھوم رہے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کافی ہے، حدیث رسول کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اندر ایک آیت موجود ہے، فرمایا محبوب اس قرآن مجید کے اندر تبیانا لکل شیء، ہر چیز دی وضاحت موجود ہے۔ تبیان، بیان، وضاحت، لکل شیء، اللہ فرمانے نے ہر چیز دی وضاحت قرآن مجید اندر کتاب اندر موجود ہے۔ قرآن دی آیت تو مغالطہ دیتا جا رہا ہے کہ جدو خود قرآن کہہ رہے ہیں ہر چیز دی وضاحت ادھے اندر ہے، تو لہذا حدیث رسول کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بعض لوگ تو اتوں تک چلے گئے نے، انہاں قرآن نو اپنی مرضی نال سمجھیا ہے، اپنی سوچ نال سمجھیا ہے، اپنی عقل نال سمجھیا ہے۔ وہ کہندے نے قرآن مجید اندر نماز قائم کرن دا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ لہذا قائم کرن دا معنی یہ ہے کہ زندگی اندر ایک مرتبہ نماز پڑھو۔ نال مثال دیں دے کہ مثال طور تے بندہ ایک بلڈنگ کھڑی کردہ ہے، قائم کردہ ہے، ایک گھر بنا ہے، بس ایک دفعہ اس نے بنا لیا، اس نے قائم کر لے، ہر روز تیروں نہیں گرائے گا، نہیں نیا بنائے گا، نہیں قائم کرے گا۔ لہذا قرآن مجید حکم ہے نماز قائم کرو، بس ایک مرتبہ زندگی اندر پڑھ لئی، اس نماز نو قائم رکھو، دائم رکھو، بار بار نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، دن 5 بار نماز پڑھن دی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ مخالطے نے جو قرآن مجید دے وچوں دیتے جا رہے ہیں اور حدیث رسول دا انکار کیتا جا رہے، مختلف قسم دے اعتراضات نے۔ حضرات ذی وقار
قرآن اور حدیث کے بارے اپنا ذہن اور عقیدہ پاک اور صاف کیجیے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ دی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید اندر حکم بھی اللہ دا ہے اور الفاظ بھی میرے اللہ دے نے۔ حکم بھی رب نے دیتا ہے اور الفاظ بھی اللہ پاک نے آپ ہی کلام فرمائے نے۔ حدیث رسول اندر حکم اللہ دا ہی ہے، صرف الفاظ محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان چو بیان فرمائے نے، الفاظ محبوب علیہ السلام دے نے۔ فرق صرف اتنا ہے، ورنہ کوئی قرآن دی آیت کسی حدیث نال نہیں ٹکراندی، کوئی حدیث کسی قرآن دی آیت نال نہیں ٹکراندی۔ انسان دا ذہن ٹکراندا ہے، انسان دی سوچ ٹکراندی، انسان دا عقل ٹکراندا ہے، قرآن اور حدیث آپس کے اندر نہیں ٹکراندے۔ پہلا مغالطہ جو دیتا گیا ہے کہ قرآن مجید اندر ہر چیز دی وضاحت موجود ہے، تو آئیے میں چند ایک مثالہ قرآن مجید جو بیان کرنا وا، جو قرآن دے اندر موجود نے لیکن اس دی وضاحت نہیں ہے، جبکہ قرآن کے اندر ہر چیز دی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبیانا لکل شیء، ہر چیز دی وضاحت اس کتاب، اس کلام مبین اندر، قرآن مجید اندر موجود ہے۔ لیکن آئیے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی موجود نے کہ جنہاں دی وضاحت لئی مزید ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی، اے محبوب جی اللہ پاک نے اس عورت دی بات نو سن لیا ہے جڑی عورت تواڈے نال جھگڑا کر رہی سی، تو جہاں دلوں کا فی زوجها، اپنے خامد دے بارے جڑی عورت تواڈے نال جھگڑا کر رہی سی، اے محبوبہ اللہ پاک نے اس عورت دی بات نو سن لیا ہے، او دی کلام نو سن لیا ہے، او دے قول نو اللہ پاک نے سن لیا ہے، او دی دعا نو اللہ پاک نے سن لیا ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ اس عورت کا تعین کیجیے، اس عورت کا نام کیا ہے؟ جدو قرآن مجید اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اس عورت کا نام بھی تے قرآن ہونا چاہیے، اس عورت کا قصہ بھی تے قرآن ہونا چاہیے، اس عورت کا واقعہ بھی تے قرآن ہونا چاہیے، لیکن اس عورت کا نام قرآن اندر کوئی نہیں۔ آئیے اس عورت کا نام حدیث اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اپنے گھر دے اندر، رات دے وقت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیاں۔ اے اللہ دے نبی جی، میرے خامد نے مینوں کہہ دیتا ہے تو میری ماں دی طرح ہے، محبوب جی میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا خولہ تینوں طلاق ہو چکی ہے، اصول تے ضابطہ ایویں چلتا آ رہا ہے، جڑا خامد اپنی بیوی نو کہہ دے وے تو میری ماں دی طرح ہے، تو میری بہن دی طرح ہے، تو بیٹی دی طرح ہے، گویا کہ طلاق اس تو واقع ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خولہ تینوں طلاق واقع ہو چکی ہے۔ سیدہ خولہ فرماتی نے اللہ دے نبی جی، میرے رشتہ دار سارے مکے اندر رہ گئے، میں ہجرت کر کے کلی مدینے آئی اپنے خامد دے نال، اج مینوں خامد نے بھی طلاق دے دیتی ہے، میں کدھر جاواں؟ اللہ دے نبی جی مکے مدینے اندر میرا تے کوئی رشتہ دار ہی کوئی نہیں۔ فرمایا خولہ میں اصول تے ضابطہ
تے نہیں بدل سکتا، میں دین تے شریعت تبدیل تے نہیں کر سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ نازل کردا ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ نازل کردا ہے، میں اس کو تبدیل تے نہیں کر سکتا۔ خولا تیری طلاق واقع ہو چکی ہے، خولا بے بسی دے عالم دے اندر، خولا پریشانی دے عالم دے اندر، نبی علیہ السلام دے دروازے چوں باہر نکلی ہے، آ کر کے دروازے دے اوپر بیٹھ گئی ہے، قدم پیر رکھے آئے تے دروازے تے باہر آ کر کے دعا کر دیے، آندھی اے میرے اللہ دس خولا کدھر جائے، اللہ جی خولا کدھر جائے، خولا دتے ہوں سہارا ہی کوئی نہیں، ایک تیرے نبی کا دروازہ نظر آیا ہے، کوئی حل نکل آئے گا، اے میرے اللہ تیرے نبی نے بھی جواب دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے دروازے تے بیٹھ کر کے خولا دعا کر رہی ہے، اللہ دے سامنے آج جی تیل تے جا کر رہی ہے، اللہ پاک نے اسی وقت جبریل نو بھیج دیتا ہے، رب فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تعاورکما۔ فرمایا محبوب جی وہ عورت جڑی تھوڑے نال جھگڑا کر رہی سی اپنے خامد دے بارے، اللہ پاک نے اس عورت دی بات نو سن لیا ہے، اللہ پاک نے اس عورت دے قول نو سن لیا ہے۔ ادھر ذکر حدیث اندر موجود ہے، خولا کا نام قرآن میں موجود نہیں، جب قرآن کی آیت ہے مانا تم نے کیا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ہمارا سوال حل کیجئے، اس عورت کا نام کیا ہے جس عورت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کے نام کا تعین کیجئے، اس عورت کا کیا قصہ ہے، اس عورت کا کیا ماجرا ہے، اس عورت کا کیا نام ہے، اس کا تعین کیجئے۔ پورے قرآن دے 30 پارے پڑھ جاؤ، قرآن مجید دے 30 پارے دے اندر اس عورت کا نام موجود نہیں، ماننا پڑے گا۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، ورنہ قرآن دی شان بھی قائم نہیں رہے گی، قرآن دا مقام تے عظمت بھی قائم نہیں رہ سکے گی، جبکہ قرآن دے شروع اندر ابتدا اندر میرے اور تواڈے پروردگار نے کہہ دیتا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب دے اندر کوئی شک اور شبہ موجود ہی نہیں، اس کتاب اندر کوئی غلطی موجود نہیں، اس کتاب اندر کوئی نقص موجود نہیں، اس کتاب اندر کوئی عیب موجود نہیں۔ یا مان لیجئے کہ اللہ دی کتاب قرآن مجید بھی لا ریب فیہ ہے اور ساتھ پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب فیہ ہے۔ اگر پیغمبر دی حدیث نو لا ریب فی تسلیم نہیں کرو گے، رب محمد دی قسم ہے قرآن دی عزت و عظمت اور حرمت بھی قائم اور دائم نہیں رہ سکے گی۔ قرآن دی شان بھی بچ دی ہے تے حدیث رسول دی وجہ تو بچ دی ہے۔ اچھا ایک گل دسو، قرآن پڑھیے تے ثواب لبدا ہے؟ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک حرف پڑھیے کنیاں نے کھیلب دیاں 10۔ ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا اس کو بیان کرتی ہے۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھو، ایک لفظ پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ شان قرآن سے نکالو، کہاں لکھا ہے قرآن میں ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پڑھنے سے 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آیت پڑھ کے سناؤ، سورت کا نام بتلاؤ، سپارے کا نام بتلاؤ، رکوع کا تعین کرو، سورہ کا تعین کرو، پارے کا تعین کرو، لائیے قرآن مجید کے 30 پاروں سے کہاں لکھا ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی عظمت بھی بیان کرتی ہے تو پیغمبر کی حدیث بیان کرتی ہے، قرآن کی شان بھی بیان کرتی ہے تو پیغمبر کی حدیث بیان کرتی ہے۔ حدیث نہیں مانو گے تو کہاں تک جاؤ گے؟ گزارا کیسے ہوگا تمہارا؟ رب کی زمین پر کوئی رشتہ باقی نہیں بچے گا، رب کی زمین پر کوئی عزت باقی نہیں بچے گی، رب کی زمین پر کوئی قیود باقی نہیں بچیں گی، حدود باقی نہیں بچیں گی، رب کی زمین پر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی اگر رب کے قرآن کے ساتھ پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانو گے تو ایک قدم آپ آگے نہیں چل سکیں گے، زندگی کا ایک مسئلہ تم آگے نہیں چل سکو گے جب تک پیغمبر کی حدیث کو ساتھ نہیں جوڑو گے۔ اور حدیث منن اندر اعتراض کیا ہے؟
جب قرآن خود کہہ رہا ہے. اچھا قرآن اندر آیت ہے نا تبیان لکل شیء، ہر چیز دی وضاحت قرآن وچ موجود ہے. تے قرآن وچ یہ بھی تو موجود ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے. یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. جب قرآن ہی کہہ رہا ہے رسول کی بات مانو تو یہ حدیث کی عظمت بھی تو قرآن کے اندر موجود ہے. حدیث کا ذکر بھی تو قرآن وچ ہی موجود ہے نا، اس کا انکار کیوں؟ اچھا اس تو آگے بڑھیے، بڑی مزیدی بات. قرآن تو لا ریب فیہ ہے، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تو یہ آیت بھی تو قرآن میں ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم اس ستارے دی جڑا ٹوٹدا ہے زمین تے آ کے گردا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ بھی نہیں ہوئے. وما غوا، نبی علیہ السلام دے بارے قرآن کے اندر ہے ما ضل صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی گمراہ بھی نہیں ہوئے اور خواہشات نفس کی پیروی بھی نہیں کی. وما ينطق عن الهوى، اور تمہارا ساتھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کلام کر دینے جو تو اللہ پہ ہی فرما دے دے. تمہارے ساتھی اپنے مرضی سے نہیں بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. لوگوں قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، محبوب کی زبان بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی حجت ہے، پیغمبر کی حدیث بھی حجت ہے. قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، پیغمبر کی حدیث بھی لا ریب فیہ ہے. قرآن بھی اللہ کا دین اور شریعت ہے، پیغمبر کی حدیث بھی رب کا دین اور شریعت ہے. آئیے دوسری مثال سے غور کرنا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے ظلم کیتا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس بات کو بدل دیتا ہے بنی اسرائیل نو، جو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے بنی اسرائیل نو کہ داخل ہو جاؤ اس بستی دے اندر تے اپنی زبان چو کہندے جاؤ. جناب انہاں اپنی زبان چو کی کہنا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اس بات نو بھی بیان فرما دیتا ہے جڑی بات انہاں کہنی ہے. جناب قرآن مجید دے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں قولو حطتن قولو حطتن، اس بستی اندر داخل ہو جاؤ تے حطتن دے الفاظ پڑھ دے جاؤ، کہندے جاؤ قولو حطتن، اس بستی دے اندر داخل ہو جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے نے اے بنی اسرائیل نے جب یہ بستی اندر داخل ہون لگے انہاں اس لفظ نو بدل دیتا ہے. اللہ پاک بیان کر دینے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. انہاں لوگوں نے اس بات نو بدل دیتا ہے جڑی انہوں نے کہی گئی سی، جو حکم دیتا گیا ہے انہوں تبدیل کر دیتا ہے. حکم دیتا ہے قولو حطتن کے الفاظ کہتے کہتے بستی میں داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل نے یہ الفاظ بدل دیے. ہمارا سوال ہے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ رب کہتا ہے قولو حطتن قولو حطتن، یہ الفاظ پڑھتے پڑھتے بستی میں داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل نے یہ الفاظ نہیں پڑھے، پڑھا کیا ہے؟ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ کی پڑھے بیان کرو دسو. جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، یہ وضاحت کیوں نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کیا ہے؟ حدیث بخاری میں ہے انہوں نے کیا کہا تھا
کہنے لگے حبتن فی شعرتن حبتن فی شعرتن، یہ الفاظ پڑھتے پڑھتے بستی میں داخل ہوئی ہے، یہ الفاظ پڑھتے پڑھتے بستی میں داخل ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل نے الفاظ بدل دیتے، کیڑے الفاظ پڑھے؟ قرآن مجید اندر موجود کوئی نہیں، یہ پیغمبر دی حدیث اندر موجود ہے۔ لوگوں ماننا پڑے گا قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، دونوں چیزاں کٹھیاں نے، جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آئیے میں بات آگے پڑھانا چاہنا، قرآن مجید اندر ایک آیت موجود ہے، اللہ فرماندے نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، انہاں تین دوستاں تے، انہاں تین لوگاں تے، انہاں تین آدمیاں تے، انہاں تین بندیاں تے زمین تنگ کر دیتی گئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، انہاں تین بندیاں تے زمین تنگ کر دیتی گئی۔ وہ کون سن تین بندے؟ انہاں دا نام بیان کیجئے، قرآن دے 30 پارے پڑھ جاؤ، انہاں تین بندیاں دا نام موجود نہیں، انہاں تنیاں بندیاں دا ذکر حدیث اندر موجود ہے، نام حدیث اندر موجود ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابی نے نبی علیہ السلام نے جنگ دا حکم دیتا ہے۔ غزوہ تبوک دے موقع تو اے پیچھے رہ گئے تینوں صحابہ کرام، نبی علیہ السلام واپس تشریف لے کر کے آئے، آپ نے آ کر کے جدو حاضری لگائی ہے، یہ تین بندے پیچھے رہ گئے، انہاں دے بارے حکم آ گیا، اللہ پاک نے نازل کیتا حکم، فرمایا نہ تیناں بندیاں نال کوئی مسلمان کلام نہ کرے، یہ مسجد آندے نے انہاں نوں کوئی بلاندا نہیں، یہ گھر جاندے نے انہاں نال بیویاں کلام کردیاں نہیں، معاملہ چلتا رہا۔ پھر دوسرا حکم آیا ہے، انہاں دی بیویاں بستر بھی الگ کر دے، من انہاں دے قریب نہ جان، زمین انہاں تے تنگ کر دیتی گئی ہے۔ 50 دن گزر گئے نے، رب دی زمین تے پھر رہنے گھوم رہنے، لیکن انہاں نال کوئی بندہ کلام نہیں کردا۔ مسجد دے اندر آندے نے، سلام دیندے نے، کوئی سلام دا جواب نہیں دیندا۔ مسجد دے اندر آندے نے، جناب لوگاں نوں ملنا چاہندے نے، کوئی انہاں دے قریب نہیں آندا۔ مجلس وچ بیٹھنا چاہندے نے، صحابہ کرام بیٹھے ہوندے، اے تین صحابہ اتوں آ جاندے، اے مجلس ہی ختم کر دیندے، نبی پاک منع کر دیتا ہے انہاں تیناں بندیاں نال بولنا نہیں۔ صحابہ گل کر رہے ہوندے، اے تین صحابہ یا انہاں دے وچوں کوئی ایک صحابی آ جاندا، اے گل کردے کردے چپ کر جاندے، کوئی معاملہ بھی ہوندا انہاں دے قریب کوئی بندہ نہیں کیا۔ اللہ فرماندے نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، زمین انہاں تے تنگ کر دیتی گئی ہے، زمین انہاں تے تنگ کر، ذرا ایمانداری نال تصور دی دنیا دے اندر جا کر کے سوچئے، بندہ گھر میں جائے، بیوی کھانا پکائے، سامنے رکھے، کلام نہ کرے، سلام کا جواب نہ دے، بات کا جواب نہ دے، بندہ تنگ آ کے باہر نکلے، دوست بھی کلام نہ کرے، مسجد میں آئے، کوئی نمازی بات نہ کرے، رسول اللہ بات نہیں کر رہے ان کے ساتھ۔ سیدنا کعب فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قریب قریب آتا تھا، آپ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، شاید میرے معاملہ میری توبہ اللہ قبول کر لے، مجھ سے سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، میدان جہاد سے جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے۔ فرمایا میں نماز پڑھدا سی نہ ان کر کے کھڑا ہوندا، نبی علیہ السلام دے قریب آ کے کھڑے ہونا، تے میں نماز دے دوران ان کر کے آنکھ چرا کر کے دیکھنا، نماز دے دوران آنکھ چرا کر کے دیکھنا، تے جدو میری نگاہ جانی نبی علیہ السلام میں نو دیکھ رہے ہوندے، آپ کی نگاہ کعب کے چہرے پر ہوتی، جب کعب دیکھنا شروع کرتے رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کعب فرماتے ہیں میں اتنی بات کہہ کے اپنے آپ نو حوصلہ دے دیندا، کعب
تیرے بارے دل وچ محبت ہے تو رسول اللہ تینوں ویندے نے، تیرے ول اک اٹھاندے نے، تیرے بارے کوئی محبت دل دے اندر موجود ہے۔ اتنی بات کہہ کہ میں اپنے آپ نو سہارا دے لیندا۔ 50 دنوں تو بعد اللہ پاک نے انہاں دی توبہ قبول کیتی ہے۔ 50 دنوں تو بعد اللہ پاک انہاں نال راضی ہویا ہے، انہاں دے بارے حکم آیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ لاؤ قرآن دے 30 پارے کھولو، انہاں تناں بندیاں دا نام قرآن دے 30 پاریاں چوں نکالو۔ جدو ہر چیز دی وضاحت لوگوں قرآن وچ موجود ہے، پھر انہاں دا نام بھی تے قرآن وچ ہونا چاہیے، لیکن قرآن اندر موجود نہیں، حدیث اندر موجود ہے۔ ماننا پڑے گا قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ تارا بندہ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آگے بڑھئے دوسرے اعتراض دی طرف جانے ہیں۔ دوسرا اعتراض قرآن مجید دے اندر جناب قرآن مجید دے قائلین منکرین حدیث دوسرا اعتراض پیش کر دینے آندے نے ویکھو نا جی قرآن تے حجت ہے، حدیث حجت نہیں، کیوں؟ حدیثاں تے بعد وچ لکھیاں گئیاں، 250 سال بعد حدیثاں محدثین نے لکھیاں نے، حدیثاں دے اندر تبدیلی ہو گئی، روایتاں دے اندر تبدیلی ہو گئی، صبح نو کھادا ہے شام نو بندہ بھول جاندا ہے، رات دی بات بندے نو صبح یاد نہیں رہندی۔ 250 سال گزر گئے، کتنے 100 سال؟ حدیث رسول کو تو 250 سال بعد لکھا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کی زمین پر جھوٹ ہے کہ حدیث کو بعد میں لکھا گیا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا کذب رب کی زمین پر موجود ہی نہیں ہے کہ حدیث رسول کو 250 سال بعد لکھا گیا۔ حدیث کو 250 سال بعد نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ دلیل میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ دے موقع تے خطبہ دیتا ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت عظیم الشان خطبہ تھا۔ صحابہ کرام پہ اس خطبے کا بڑا ہی اثر ہوا۔ ایک صحابی دور سے آیا تھا، اس نے بھی یہ خطبہ سنا۔ جدو نبی علیہ السلام خطبے تو فارغ ہو گئے، صحابی آندہ اللہ دے نبی جی میں دور دراز دے علاقے چھو آیا ہوں، کچھ گلاں تے مینوں یاد نے، کچھ باتاں مینوں یاد نے تے کچھ میں بھول گیا ماں، خطبے دیاں کچھ باتاں یاد نے تے کچھ بھول گیا ماں، لہذا محبوب جی مینوں یہ خطبہ لکھوا کر کے دے دو، تحریر کروا کے خطبہ مجھے دے دیا جائے تاکہ میں اس کو پڑھتا رہوں، اس پر عمل کرتا رہوں، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی سمجھاتا اور سناتا رہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو بلایا ہے، آپ فرماندے نے تینوں خطبہ سارا یاد ہے؟ جی اللہ دے نبی جی خطبہ یاد ہے، لفظ بلفظ یاد ہے، یاد ہے مجھے، ضبط ہے، حفظ ہے۔ آپ فرماندے نے اکتب لأبی شاطن، جاؤ یہ سارا خطبہ لکھ کر کے ابو شاط نو دے دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ پورا لکھوا کر کے ابو شاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی نو دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا جے نبی پاک دے زمانے اندر حدیثاں لکھیاں نہیں سنجا دیاں، یہ خطبہ کیوں لکھا گیا ہے؟ سنن نسائی کی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ نے خطبہ لکھوایا، اپنے صحابی کو دیا۔ اچھا جو پرویز بادشاہ تھا اس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا نا، نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا، اس بادشاہ نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ سوال کرنا چاہنے آج تو نبی پاک دے زمانے اندر کچھ لکھیا نہیں سی جاندہ، جب لکھائی نہیں تھی خط کس نے لکھ لیا تھا؟
یہ باتیں بیان کر دے ہو بدر دے قیدی آئے، بدر دے قیدی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مال دیندے جاؤ تے آزادی حاصل کر دے جاؤ بدر دے قیدیاں نو۔ نبی علیہ السلام نے فدیہ لیا، پیسہ لیا، سونا لیا ہے، چاندی لئی ہے تاکہ بیت المال نو فائدہ ہو جائے تے نف قیدیاں نو آزاد کیتا ہے۔ کچھ قیدی ایسے بھی سن، عام باتیں معروف باتیں صحیح سند نال بھی موجود ہے، کچھ قیدی ایسے بھی سن جڑے پڑھنا لکھنا جان دے سن۔ نبی پاک نے فرمایا 2 بندیاں نو، 3 بندیاں نو، 5 بندیاں نو، 7 بندیاں نو، 1 بندے نو تو اینو پڑھنا لکھنا سکھا دے تے آزاد ہو جا۔ تیرے کول مال کوئی نہیں، پڑھنا لکھنا جاندا ہے، اس بندے اینو سکھا دے، پڑھائی لکھائی اینو تعلیم دے دے، اینو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اے دے بدلے اندر تینو آزاد کر دیتا جائے گا۔ اسی سوال کرنا چاہنے ہاں جے حدیثاں بعد وچ لکھیاں گئیاں نے تے نبی پاک کیڑی لکھوائی کروا رہے نے، کیڑی پڑھائی کرا رہے نے، ایک کنہاں نو پڑھایا جا رہا ہے، کنہاں نو لکھائی سکھائی جا رہی ہے۔ لوگو اللہ دی زمین تے سب تو بڑا جھوٹ ہے یا کہ حدیثاں بعد وچ لکھیاں گئیاں، سب تو بڑا بہتان ہے یا کہ حدیثاں تے 250 سال بعد لکھیاں گئیاں۔ اللہ نے تمہیں اعزاز دیا ہے، تم اہل حدیث ہو، اپنے سینوں کو تان کے چلا کرو۔ رب محمد کی قسم ہے ہمارے حصے یہ شرف آیا ہے، یہ شرف دولت سے نصیب نہیں ہوتا، یہ شرف عزت اور احترام، یہ مقام اور یہ عظمت پیسے سے نصیب نہیں ہوتی، یہ احترام بندے کو جناب سرداری سے نصیب نہیں ہوتا، یہ احترام بندے کو خاندانی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا، یہ احترام اسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ عظمت اسی کے حصے میں آتی ہے جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس پر اللہ بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، رب اسے یہ شرف عطا کرتا ہے۔ اپنا سینہ تان کے چلا کرو، ہم رب کے قرآن کو بھی دین مانتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کو بھی دین مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ صاف ہے۔ سنو، ایک بندہ حدیث رسول کو نہیں مانتا، منکر حدیث ہے گنہگار، ہے خطا کار۔ ایک بندہ قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، اس سے بھی گناہ ہوئی ہے، ہیں دونوں گنہگار۔ اللہ کی عدالت میں دونوں فوت ہو کے چلے گئے، بتلاؤ فیصلہ کس پر ہوگا؟ ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ بھی گنہگار ہے، ایک کا عقیدہ برباد ہے، وہ بھی گنہگار ہے، فیصلہ کس پر ہوگا؟ گناہ تو دونوں کے پاس ہے، فیصلہ تو پھر بھی آ کے ٹھہرے گا تو ایمان اور عقیدے پر ٹھہرے گا۔ غلطی تو دونوں سے ہو گئی نا، ایک بندہ اہل حدیث ہے، ایک غیر اہل حدیث ہے، ایک بندے کا ایمان و عقیدہ درست ہے، ایک کا درست نہیں، دونوں گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، دونوں فوت ہو گئے، گناہ کرتے کرتے فوت ہو گئے، رب کی عدالت میں جب جائیں گے رب فیصلہ کیسے کریں گے؟ گناہ تو دونوں کے پاس ہے، فیصلہ تو پھر عقیدے پہ آ کے ٹھہرے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، سجدہ کیا کرو، ہر روز سجدہ شکر ادا کیا کرو، اس اللہ کے سامنے جھک جایا کرو جس نے تمہیں ایسا عقیدہ عطا کیا ہے۔ ہم رب کے قرآن کی ایک زبر زیر اور لفظ میں بھی شک نہیں کرتے، محمد کی زبان اور خطاب میں بھی شک نہیں کرتے، ہم دونوں چیزوں کو دین اور شریعت مانتے ہیں۔ حضرات دی وقار غور کرنا، توجہ کرنا، حدیث رسول لکھوائی جا رہی ہے، رسول اللہ دے زمانے اندر حدیث لکھی جاتی تھی۔ بڑی مشہور بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ صلح حدیبیہ کی معاہدہ لکھ رہے تھے، سیدنا علی معاہدہ لکھ رہے تھے، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، مکہ والوں کے ساتھ صلح ہو رہی تھی۔ لکھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کی عظمت میں تو یہ روایات بیان کرتے ہو کہ علی نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا۔ نانے بھی غلط ثابت ہوندی کہ رسول اللہ دے زمانے چ لکھائی تو پھر تھی، 250 سال بعد والی بات تو پھر بے بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت لکھائی تھی تو لکھ رہے تھے، یہ لکھائی ہو تو کوئی نہیں تو پھر وہ لکھ ہی رہے سن۔ کچھ تو عقل کے بھی تقاضے ہوتے ہیں نا، کچھ سوچ کے بھی، کچھ انسانی فطرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں کوئی لکھائی نہیں تھی، سیدنا علی کیا لکھ رہے تھے؟ اگر لکھائی تھی تو مان لیجئے یہ بات جھوٹ ہے، حدیث رسول 250 سال بعد لکھی گئی۔
حضرات دی وقار رسول اللہ دے زمانے اندر لکھائی موجود سی، حدیثاں لکھیاں جاندیاں سن، قرآن بھی لکھیا جاندا سی، قرآن زبانی بھی یاد کیتا جاندا، قرآن لکھیا بھی جاندا۔ کسے صحابی نے کپڑے تے لکھیا ہے، کسے صحابی نے چمڑے تے لکھیا ہے، کسے صحابی نے پتھر تے لکھیا ہے، کسے صحابی نے کاغذ دے ٹکڑے تے لکھیا ہے۔ قرآن بھی لکھیا جا رہا ہے، حدیث رسول نو بھی لکھیا جا رہا ہے، قرآن یاد بھی کیتا جا رہا ہے، حدیثاں یاد بھی کیتیاں جا رہی نے۔ دونوں ترتیباں، دونوں صورتاں رسول اللہ دے زمانے اندر موجود نے۔ نہیں تو آئیے دلیل نوٹ کیجئے، رب محمد کی قسم ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، سند کا ذمہ دار ہوں، بے بنیاد بات کروں میرا گریبان پکڑ لیجئے، حدیث رسول نہ ہو میرا گریبان پکڑ لیجئے، رب محمد کی قسم ہے تمہیں سچی بات بیان کر رہا ہوں۔ حدیث ہے صحیح البخاری اندر، صحیح مسلم اندر بھی حدیث موجود ہے، سنن نسائی دے اندر بھی حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد اندر بھی حدیث موجود ہے، 4 حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کتاب لکھوائی ہے، کتاب الصدقہ، یہ اندر صدقے دے سارے مسائل بیان کیتے، زکوٰۃ دے سارے مسائل بیان کیتے، کتنیاں بکریاں تے زکوٰۃ، کتنے اونٹاں تے زکوٰۃ، کتنیاں گاواں تے زکوٰۃ، سارے مسائل یہ اندر لکھ دیتے گئے نے۔ یہ کتاب نبی علیہ السلام نے لکھوائی ہے، یہ لکھوا کر کے نبی علیہ السلام نے اس کتاب نو عام کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں جب سیدنا صدیق خلیفہ بنے، اس کتاب کو تقسیم کر دیا تھا، کاپیاں بنوا کے اس کو آگے پھیلا دیا تھا، گورنروں کے پاس یہ کاپیاں بھیج دی تھی کہ جناب علاقوں سے زکوٰۃ کیسے وصول کرنی ہے، لوگوں سے اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، گاؤں کی زکوٰۃ کیسے لینی ہے، یہ سارے مسائل اس کتاب میں لکھ دیے گئے تھے۔ یہ کتاب صدیق اکبر نے پھیلا دی تھی۔ صدیق کے دور خلافت میں ہر عامل کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی تھی۔ بتلائیے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لکھا نہیں جاتا تھا، یہ کتاب کہاں سے آ گئی تھی؟ تمہیں کسی نے حدیث سنائی نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارا مطالعہ کم ہے تو ہماری کیا غلطی ہے؟ تمہاری معلومات تھوڑی ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اپنے علم میں اضافہ کرو نا، مطالعہ کرو، پڑھو، تحقیق کرو، آگے بڑھو۔ جہالت کی بنیاد پہ حدیث رسول کا انکار تو نہ کرو نا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے علی کو پوچھا گیا ہے، علی جی کیا تواڈے کول کوئی کتاب موجود ہے؟ فرمایا اللہ دی کتاب قرآن مجید تو علاوہ کوئی کتاب نہیں، ہاں میرے کول ایک صحیفہ موجود ہے، ایک چھوٹا جہا صحیفہ میرے کول موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ نکال کے دیتا ہے، فرمایا اس صحیفے دے اندر کی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس صحیفے دے اندر نبی علیہ السلام نے مینوں لکھوایا سی، میں لکھیا سی، اس صحیفے دے اندر زمین دے مسائل لکھے نے، زمین دے نشانات تبدیل نہیں کرنے، زمین دیاں حداں نو تبدیل نہیں کرنا، وٹ بندے نے کٹ وٹ نہیں کرنی، جٹ کٹ وٹ کر دیں، تھوڑی تھوڑی وٹ وداندے وداندے اپنی طرف لے آتے ہیں، نشانات تبدیل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پتھروں کے نشانات، یہ زمین کے نشانات، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ جس بندے نے اس کو تبدیل کیا، فرمایا جو بندہ ایک بلشت کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، اللہ قیامت والے دن 7 زمینیں توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ اس صحیفہ میں لکھا ہوا تھا، یہ صحیفہ میرے علی کے پاس تھا جو قرآن کے علاوہ تھا۔
یہ مطلب ہے قرآن تو علاوہ بھی لکھوائی موجود سی تے حدیث بھی لکھی جاندی سی. پھر مان لیجیے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اگر میں اس طرف چلا جاواں بات ادھر بھی لمبی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام دے زمانے اندر بھی لکھوائی موجود سی تے پہلی صدی دے اندر پہلی صدی دے عظیم محدث امام ابن شبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن شبہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلی صدی دے محدث نے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہلی صدی دے محدث نے عمر بن عبدالعزیز بڑا ہی عظیم بادشاہ اس رب دی زمین تو گزریا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک علماء دی ٹیم بنا دیتی ایک کمیٹی بنا دیتی ہے. انہوں نے سرکاری بیت المال دے وچوں جناب وظیفہ دیتا جا رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اس ٹیم تے کمیٹی دی ذمہ داری کی لگائی ہے. فرمایا پھیل جاؤ رب دی زمین تے جتھوں بھی نبی پاک دی صحیح حدیث مل جائے باسند حدیث مل جائے نبی پاک دی ان حدیثاں نو جمع کر دیتا جائے ان حدیثاں نو لکھ لیا جائے ان حدیثاں نو اکٹھا کر دیتا جائے. عمر رحمت اللہ علیہ پہلی صدی دے محدث نے تابعی نے جناب انہاں نے حدیث کی خدمت کیتی ہے. نبی پاک کی حدیثاں لکھوائیاں نے حدیثاں 250 سال بعد لکھی. اللہ دے بندوں کچھ تیاریاں کر جاؤ. عمر بن عبدالعزیز دی سیرت پڑھ لی دی ہے حدیث کی خدمت کر رہے ہیں علماء دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے. قرآن بھی لکھیا گیا ہے پیغمبر دی حدیث بھی لکھی گئی ہے. قرآن بھی حجت ہے پیغمبر دی حدیث بھی حجت ہے. لوگوں قرآن بھی حق کے پیغمبر دی حدیث بھی حق ہے. قرآن بھی شک کوئی نہیں پیغمبر دی حدیث بھی شک کوئی نہیں. قرآن بھی لا رہے بفی ہے پیغمبر دی حدیث بھی لا رہے بفی ہے. جو قرآن کے اندر ہے وہ بات بھی سچی ہے جو حدیث کے اندر ہے وہ بات بھی سچی ہے. کئی بندے تیسرا اعتراض منکرین حدیث دا کہ جناب حدیثاں دا انکار کیوں کیتا ہے. آکھے جڑیاں حدیثاں نے نا جڑیاں حدیثاں نے وہ قرآن نال ٹکرا جاندیاں نے حدیث قرآن نال ٹکرا جاندی ہے تاں حدیث نو چھوڑ دیتا ہے. اچھا دسو جی کیڑی حدیث قرآن نال ٹکرا گئی ہے. اکی حدیث چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میت نو دفن کیتا جاندا ہے جدو میت نو قبر وچ رکھیا جاندا ہے ایدی کل منکر تے نکیر آ جاندے نے ایدے تے مٹی پا دیتی ہے. قبر بنا کر کے لوگ واپس جا رہے ہوندے نے تے منکر نکیر ایدے کول آ جاندے نے آ کر کے سوال کردے نے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے. آکھے اے حدیث منن دے قابل نہیں حدیث منن دے قابل نہیں. حدیث قرآن نال ٹکرا گئی ہے. قرآن چاہندا ہے کہ جناب جڑا بندہ ہے نا جڑا مردہ ہے انسان نو اللہ پاک دو زندگیاں عطا کردا ہے تے دو موتاں عطا کردا ہے. حدیث آندی ہے بندہ قبر دے اندر یسمع قرآن علیہم جدو اے دے کل منکر نکیر آ کر کے سوال کر دے نے اے جواب دے رہا ہوندا ہے تے جوتیاں دی آواز سن رہا ہوندا ہے. لوگ واپس جا رہے ہوندے نے اے دے رشتہ دار واپس پلٹ رہے ہوندے نے اے دے عزیز و اقارب واپس پلٹ رہے ہوندے نے تے اے یسمع قرآن علیہم اے مردیاں جڑا ہے قدماں دی آواز سندا ہے جوتیاں دی آواز سندا ہے. اگے ویکھو نا حدیث سنو قرآن دے نال ٹکرا رہی ہے. قرآن آندا ہے مردہ نہیں سندا قرآن آندا ہے مردہ نہیں سندا حدیث آندی ہے مردہ سن رہا ہے. وہ اللہ دے بندو حدیث بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے. آئیے میں قرآن چو مثال دے دینا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اے تے قرآن اچ موجود ہے. اللہ دے قرآن دی نشانی لگا لو گھر جا کے پڑھ لیا جے. اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا جے سورت دا نام سورہ البقرہ جے. اللہ دا نبی ابراہیم تے خلیل اللہ بڑا ہی پیارا ہے رب دا بڑا ہی محبوب برگزیدہ نبی ہے. اتنی عظمت و شان والا نبی ہے کہ اے دیاں سنتاں تے اے دیاں اللہ پاک نے اداواں قیامت تک
دین تے سنت تے شریعت بنا دیتیاں نے ابراہیم علیہ السلام دے گھرانے دی برکات آج بھی رب دی زمین تے موجود نے اتنا اللہ دا پیارا نبی ہے اے دے پیراں دے قدماں دے نشان آج بھی بیت اللہ دے اندر موجود نے حجر آئے جناب آج بھی مقام ابراہیم تے پتھر دے اوپر ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان موجود نے یہ اللہ دا بڑا ہی پیارا نبی ہے رب نو عرض کر دین اے میرے اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اے اللہ تسی مردیاں نو کیویں زندہ کرو گے اللہ جی تسی مردے کیویں زندہ کر لیندے ہو فرمایا اے ابراہیم تیرا یقین کوئی نہیں کہ میں یقین کوئی نہیں تیرا میں مردیاں نو زندہ کر سکنا فرمایا اللہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے لیکن میں اپنے یقین اچ اضافہ کرنا چاہنا سوال کیتا ہے ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو 4 پرندے لے لو انہاں 4 پرندیاں نو ذبح کر دو انہاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں بنا دو گوشت نو تقسیم جناب آپس دے اندر مکس کر دو اور اے ابراہیم انہاں دے گوشت نو جا کر کے مختلف جگہ تے پہاڑاں دے اوپر رکھ دیتا جائے ابراہیم علیہ السلام پرندے پکڑے ذبح کیتے گوشت بنایا گوشت کو رکھ دیا پہاڑ کے اوپر تقسیم کر کے کچھ حصہ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر فرمایا ابراہیم اب ان پرندوں کو بلاؤ یہ قرآن ہے قرآن یہ سچی بات قرآن کے اندر موجود ہے فرمایا ابراہیم ان پرندیاں نو بلاؤ اللہ جی مردے سن دے حل کرو ہمارا سوال مردے تو سنتے نہیں ابراہیم مردہ پرندوں کو کیوں پکار رہا ہے کیسے چلو گے آگے ایک قدم ہمیں آگے چل کے دکھاؤ حدیث رسول کو چھوڑ کر قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے حدیث کہتی ہے وہ قدموں کی آواز سنتا ہے لہذا حدیث قرآن سے ٹکرا گئی چھوڑ دو حدیث کو قرآن کو بھی تو حل کر کے دکھلاؤ اللہ فرماندے نے ابراہیم بلاؤ انہاں پرندیاں نو اللہ جی کیویں بلاواں مردے سن دے یہ مردے ہیں یہ نہیں سنتے اللہ فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ان اللہ یسمع من یشاء ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جنو چاہے سنا دیندہ ہے میرے اللہ دی مرضی ہے ان اللہ یسمع من یشاء ابراہیم پرندے انو پکارو کیڑے پرندے جڑے مردان نے کیڑے پرندے جڑے بے جان نے کیڑے پرندے جڑے مر چکے نے کیڑے پرندے جنہاں دا گوشت بنا دیتا گیا ہے ابراہیم نبی نے نہ پرندے انو پکاریا ہے پرندے دوڑ دے ہوئے آ گئے یہ قرآن بیان کردہ ہے لوگو قرآن بھی حق کے یہ حدیث بیان کر دیئے حدیث بھی حق کے قرآن بھی حق بیان کردہ ہے حدیث بھی حق بیان کر دیئے قرآن بھی لا ریب فیہ حدیث بھی لا ریب فیہ قرآن اچ بھی شک کوئی نہیں حدیث اچ بھی شک کوئی نہیں ایک کوئی عقیدہ بنا لو قرآن بھی لا ریب فیہ حدیث بھی لا ریب فیہ ورنہ ایک قدم بھی بندہ آگے نہیں چل سکے گا حدیث رسول نو چھوڑ کر کے لوگوں حدیث کے بارے میں اپنا ذہن صاف کیجئے آج اللہ کی زمین پر یہ گمراہی پھیلا دی گئی ہے تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے اماموں کی بات مانو اپنے فرقے کی بات مانو اپنے مولوی اور پیروں کی بات مانو لوگوں اس گمراہی سے بیر نکلو آگے بڑھو کسی امام کی تقلید کسی پر فرض نہیں ہے رب محمد کی قسم ہے کسی صحابی نے کسی سے جناب امام کی تقلید نہیں کی تھی صحابہ کرام بغیر تقلید کے جنت میں چلے جائیں گے جو غیر مقلد
مقلد ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اماموں کا ادب اپنی جگہ، اماموں کا احترام بجا ہے، ادب ہے، محبت ہے، احترام ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اماموں کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ امام کی جو بات پیغمبر کی حدیث کے ساتھ مطابق ہو جائے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا، جو امام کی بات بھی حدیث سے یا قرآن سے ٹکرا جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ رب کی زمین پر قابل اتباع اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، رب کا قرآن یا پیغمبر کی حدیث ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ایسی جس کی اتباع کی جائے۔ آئیے اپنے دامن کو قرآن کے ساتھ سے جناب جوڑ لیجئے، حدیث کے ساتھ جوڑ لیجئے، یہ سارے مغالطے دور ہو جائیں گے، یہ ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک ہی راستہ ہے، مان لیجئے قرآن بھی اللہ کا دین ہے، پیغمبر کی حدیث بھی اللہ کا دین ہے، قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، پیغمبر کی حدیث بھی لا ریب فیہ ہے۔